السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز اور مجھے کہتے ہیں فصیحہ۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے ایران پر اسرائیل کا حملہ، اسرائیلی میڈیا اپنی حکومت پر کیوں برس پڑی، اس حملے سے اسرائیل پر کیوں سوال اٹھ رہے ہیں، نئے چیف جسٹس کا حکومت کو سرپرائز، چیف جسٹس یحییٰ کے لیے کیا کیا چیلنجز ہوں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جبکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں پھر سے دھماکے ہو رہے ہیں، پروگرام میں اس پر بھی بات ہوگی۔ میرے ساتھ ہرمیت سنگھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہرمیت، ایران کا اسرائیل پر حملہ ہوا، اس حوالے سے میڈیا دیکھو فصیحہ، ایک چیز تو ہے، ظاہری بات ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بڑا دھچکا دے گا، بہت بڑا سرپرائز دے گا، کیونکہ دنیا کی نظریں بھی اس پر یہ تھی کہ وہ اگر نہیں کرے گا ایران پر بہت بڑا حملہ تو اس کی جو طاقت ہے اس حوالے سے سوال اٹھیں گے۔ اب کیونکہ میں جو ہوں کوٹ کروں گا عبرانی میڈیا کو، عبرانی میڈیا جو ہے یعنی اسرائیل کے اپنا میڈیا اس حوالے سے کیا کہتا ہے، ایرانی میڈیا کیا کہتا ہے، جو کہ اسرائیلی فوج نے رات گئی ایران پر فضائی جو حملہ کیا، اس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے جو ہے فوجی تنصیبات جو ہے یا ان کے جو میزائل ہیں ان پر انہوں نے حملہ کر کے انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو ہے کیا اسے کہتے ہیں، ان میزائلوں میں یعنی ایک طرف تو اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ہم نے ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جن تنصیبات سے ہم پر حملے ہو رہے تھے، ایک طرف تو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اب یہ دعویٰ اگر ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو ایران نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جہاں پہ سید حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا تھا، جہاں سے جو جنگی جہاز اڑے تھے، اڑان بھری تھی، آپ کو یاد اس حوالے سے میں نے خبر اپنے ویلاگ میں دی تھی کہ Su-35 20 طیارے جو سب سے مہنگے ترین طیارے ان کو تباہ کیا تھا ایران نے، پھر 53 ملین ڈالر کا نقصان دیا تھا جو یروشلم نے خود کوٹ کیا ہے۔ لیکن یہ کل رات والا جو حملہ ہے، اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پٹاخے، دیوالی قریب آ رہی ہے، پرسوں دیوالی میرے خیال میں 30 تاریخ کو، تو دیوالی میں یہ ہو رہا ہے کہ اس میں کل پٹاخے، میرے پاس جو ویڈیو ہے میں تو اس میں کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے، لیکن ہاں ایک چیز جو سوال اٹھ رہے ہیں اس پہ اٹھنے بھی چاہیے، کیونکہ سوال جو عبرانی میڈیا اٹھا رہا ہے وہ چینل 13 ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمیں تو کہا گیا کہ ہم بہت بڑا سرپرائز دیں گے، ایران کو تباہ برباد کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ 2 حملے ایران نے کیے، اس میں ہمیں بڑا نقصان دیا، اور انہوں نے کیا کیا، یہ تو پٹاخے ہی جلایا ادھر جا کے۔ یہ کوئی اور میڈیا نہیں، اسرائیل کا اپنا میڈیا چینل 13 کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بہت مایوس ہوئے، عوام بہت مایوس ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اور یوگولینڈ جو وزیر دفاع ہے وہ خود زیر زمین جو بلٹ پروف جگہ بنی اس میں چھپے ہوئے اور یہ حملے کیے، اور حملوں کا کوئی نتیجہ نکلا نہیں ہے۔ دوسرے نے جو ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس میں ایران کے کوئی تنصیبات پر اگر حملہ ہوا ہے تو اس کے نقصانات کے حوالے سے ابھی تو کوئی چیز آئی نہیں ہے، اور جو ویڈیو ہمارے سامنے ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا دھچکا نہیں تھا، ڈرون کو انہوں نے فضا میں ہی جو ہے ڈیفیوز کیا ہے، جو میزائل گئے، جو ویڈیو میرے پاس پڑی ہے لیکن ہم دکھا نہیں سکتے، اس میں تو باقاعدہ جب میزائل جاتا ہے وہ ایران اس کو ڈیفیوز کر رہا ہے ایسے ٹک ٹک کر کے۔ تو اسرائیل نے اپنے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا جو بھرم تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایران کہاں کھڑا ہے۔ ایک طرف پراکسی وار میں وہ سب کو سپورٹ کر رہا ہے، پھر ایسے میں اسرائیل کو اس نے منہ یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اس کی زمین پر حملہ کیا، اور نہ صرف حملہ کیا، اس کو نقصان بھی دیا۔ تو اسرائیل کا یہ حملہ 2 حملوں کے بعد یہ پہلا حملہ ہے، اور وہ بھی ایسا تھا کہ دیپاولی کے پٹاخے۔ تو میرے خیال میں اس پہ سوالات تو اٹھتے ہیں اور اٹھنے چاہیے، کیونکہ اپنا بھرم بھی اس نے نہیں رکھا، اور اس لیے اسرائیلی میڈیا اور وہاں کے لوگ رو رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ تو ہماری تباہی ہو گئی، اور آپ لوگوں نے اس قسم کا حملہ کیا، یہ سرپرائز تھا آپ کا جس میں آپ نے بڑی بڑی بیٹھک کرنی تھی، جس میں آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو بٹھانا تھا۔ اچھا، چیف جسٹس جو نئے چیف جسٹس ہیں انہوں نے حکومت کو سرپرائز دے دیا، اور اس میں ایک اور بھی سوال ایڈ کروں گی کہ چیف جسٹس یحییٰ کو کیا کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں چیلنجز، ایک تو آج انہوں نے جو ہے ظاہری بات ہے انہوں نے حلف لیا، حلف میں آرمی چیف بھی موجود تھے، صدر بھی تھے، مختلف وزراء اعلیٰ بھی تھے۔ یحییٰ آفریدی، چونکہ لوگ سوچ رہے تھے کہ یحییٰ آفریدی تھوڑا سا سوچے گا کہ نہیں یار میں سینئر نہیں ہوں اور یہ کسی اور کا حق بنتا ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو سائڈ پہ کیا اور وہ خود چیف جسٹس بن گئے، حلف انہوں نے لے لیا ہے۔ اب سب سے پہلے تو بات کریں گے چیلنجز کے حوالے سے، وہ کیسز جو قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی آنکھیں بند کی تھی، یعنی ایک آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی سے بلہ چھینا گیا، پھر آپ دیکھیں 5000 کا کیس جو بلوچستان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، نوجوانوں کو اٹھایا گیا، وہ کیس آپ دیکھنا ہی کہ اس پہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ انسانی حقوق کی جو پامالی ہے، پھر وہ 6 ججز کے خطوط کے حوالے سے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر
پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو تعصب کی اینک جو قاضی نے لگائی تھی، عیسیٰ نے لگائی تھی، وہ کیا یہ تعصب کی اینک اسی طرح برقرار رکھی جاتی ہے یا اس کو سائڈ لائن پہ کیا جائے گا؟ کیا ان لوگوں کو جس طریقے سے اٹھوایا جاتا ہے اور مقدمات درج کر کے دہشت گردی کے مقدمات بنائے جاتے ہیں، کیا ان سب کے حوالے سے بھی چیف جسٹس، آنے والے چیف جسٹس جو ہے، کیا کوئی فیصلہ کن ایسے کوئی فیصلے کریں گے جس سے عوام کا براہ راست فائدہ ہوگا؟ کیا چیف جسٹس صاحب جو ہے الیکشن کمیشن کا جو رول رہا ہے اس پر بھی کوئی فیصلہ کریں گے، یا الیکشن کمیشن کو اسی طرح جو ہے فوقیت دی جائے گی اور اس طرح اس کو سٹرونگ بنانے کی کوشش کی جائے گی جس طرح قاضی فائزی صاحب نے کیا؟ تو ایک طرف تو یہ چیلنجز ہے، دوسری جانب آپ نے جو بات کی کہ اس نے سرپرائز دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو تھا، یہ آرڈیننس جو آیا تھا، تو اس حوالے سے اس میں آپ دیکھیں کہ جو میرے خیال میں امین الدین ہے ان کو انہوں نے ہٹا دیا ہے، یعنی جسٹس امین الدین خان پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے ان کو سائڈ پہ کیا ہے، اس میں جسٹس منیب اور جسٹس منصور جو ہے ان کو شامل کیا ہے۔ اب جسٹس منصور اور جسٹس جو منیب ہے ان کو قاضی فائزی صاحب نے اپنے اس سے ہٹایا تھا، اس کمیٹی سے، تو دوبارہ ان کا آنا اور امین الدین کو پیچھے کی طرف لے کے جانا تو یقیناً یہ تھوڑا سا دھچکا ہے۔ لیکن میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ نے چیف جسٹس کے پاس رہا کیا ہے، کون سے اختیار ہے؟ وہ تو اتنا کمزور ہو چکا ہے، اس کے پاس ایک ہتھوڑا ہے، اب اس ہتھوڑے سے کس کے سر پھوڑے گا؟ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اختیارات تو آلریڈی بلاول بھٹو صاحب، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جو نواز شریف صاحب جو ابھی آئے تھے مہنگائی کم کرنے کے لیے، یہاں پہ دالیں مہنگے کرنے کے لیے، یہاں پہ خوشحالی لانے کے لیے، وہ تو آئے تھے انسانی حقوق کی آواز جو پامالی ہو رہی تھی بقول نواز شریف، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، عدلیہ کے سسٹم کو ٹھیک کریں، پارلیمنٹ کا تقدس بحال کرنے کے لیے نواز شریف صاحب آئے تھے اور انہوں نے کبوتر اڑائے۔ کبوتر اڑانے کا مقصد یہ تھا کہ میں ان تمام تر پنچھوں کو آزاد کرتا ہوں جن پر قدغن پابندیاں ہیں، لیکن آج ٹر گئے کبوتراں والے جو ہیں وہ بھی چلے گئے، اور صرف چلے نہیں گئے ہیں، 12% جو آپ کی مہنگائی تھی شرح عمران خان کے دور میں، وہ 40 تک بھی پہنچ گئی، ابھی 32-34 تک ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے شرح سود کو اگر آپ دیکھیں، اسی طرح آپ دیکھیں ملک دیوالی ہو چکے ہیں، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے، قرضے آپ پہ اوپر ہیں، سعودی عرب اور جو چائنا ہے وہ کہتا ہے بھائی صاحب ہمارے پیسے بھی تو دے دو بھائی صاحب جو ہم نے اس وقت ریزرو رکھے ہیں۔ تو وہ جو کبوتروں والے اڑانے کے لیے آئے تھے، نہ صرف وہ مہنگائی کر کے جا رہے ہیں بلکہ انہوں نے یہاں پہ جتنے بھی آپ کی ریاست کے پاس جو چیزیں تھی وہ بیچ کے جا رہے ہیں، ایئرپورٹ بھی ترکی کے حوالے ہم نے کر دیا ہے۔ تو کبوترا والے تو آئے، چیزیں بیچ کے واپس اپنے آبائی گاؤں، اپنے آبائی علاقے لندن کی طرف چلے گئے اڑان بھر کے۔ حمید، خیبر پختونخوا میں پھر سے دھماکے ہو رہے ہیں۔ دیکھیے جی، آپ کو پتہ ہے کہ پختونوں نے جرگہ کیا تھا خیبر میں، اور خیبر میں جرگے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف تو دہشت گردوں کو یہاں سے نکالنا ہے، جو اعلامیہ جاری ہوا تھا، میں اعلامیہ کی بات کرتا ہوں، پھر اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ جو فوج ہے ان کو بھی یہاں سے نکالنا ہوگا، اور ہم امن چاہتے ہیں اپنے ملک میں، اگر 30-90 دنوں میں یہ سارا کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم پختون جو ہے 3-3 ہزاروں کا قافلہ نکال کے ایک نیا لائے عمل جائے گا اور وہ حکومت کے پاس جائے گا، اور اگر نہیں مانا تو پھر کچھ اور لائے عمل طے ہوگا۔ جیسے ہی یہ جرگہ ختم ہوتا ہے تو بنو پر اٹیک کیا جاتا ہے، دوسرے دن بنو میں طالبان سامنے آ جاتے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں چیک کرتے ہیں۔ اب جو میرے پاس خبر آئی بڑی افسوسناک ہے، اور ساتھ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کی پولیس نے بہت قربانیاں دی اس میں۔ اس وقت گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 7 سیکیورٹی اہلکار سمیت 24 افراد جو ہیں وہ جان بحق ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے یہ مسلح حملوں میں اور دیگر واقعات میں یہ اعداد و شمار ہمارے پاس آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ خودکش دھماکے وغیرہ سب کچھ ہو رہی ہے، تو دوسرے نے آپ میر علی کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر ایک جو ہے ایدک کا علاقہ ہے، وہاں پر پولیس پوسٹ پر خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، متعدد زخمی جن کو اسپتالوں تک منتقل کیا گیا۔ اب دیکھیں اس میں سارے پولیس ہی مر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو پولیس نے مروت میں بنو میں جو پولیس نے احتجاج کیا تھا کہ بھائی صاحب ہم نہیں لڑنے والے، ہم یہ فوجوں کو واپس کریں گے، اپنے اپنے برقوں میں جائیں گے تو ہم لڑیں گے، ہم ڈیوٹیاں دیں گے۔ اس کے بعد وہ جنہوں نے پولیس نے احتجاج کیا تھا ان سب کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ سو تصویر واضح ہے سب کے سامنے، اور اس کے سوال جو ہیں، ان سب چیزوں پر جو سوال اٹھتے ہیں اس کے جوابات آلریڈی جرگہ میں دیے گئے ہیں۔ بہرحال اللہ کرے کہ ملک میں امن آئے، تباہی سے بچے اور خوشحالی اس ملک میں آئے، نہ کہ دہشت گردی اور یہ بارود دوبارہ اس کی بو جو ہے پورے ملک میں پھیلے۔
بہت شکریہ ارمین. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.